السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا غزوہ بنی المصطلق کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی کامیابی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنی المصطلق سے فارغ ہو گئے، شعبان سن 6 ہجری کا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریسی کے علاقے سے واپس مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان تراشی کی گئی، بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر آسمان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کر دیا، جس سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور مرتبے میں، ان کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ لوگ انہیں رسوا کرنا چاہتے تھے، منافقین انہیں بدنام کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقام کو اتنا ہی بلند کر دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو دومۃ الجندل، مدینہ منورہ سے ملک شام جاتے ہوئے تقریباً 832 کلومیٹر کے فاصلے پر، ملک شام کا جو راستہ ہوتا ہے مدینہ سے، اس راستے پر 832 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے جس کو دومۃ الجندل کہا جاتا ہے۔ وہاں بنو کلب نامی ایک قبیلے اور خاندان کے کچھ افراد رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں روانہ کیا۔ تقریباً آپ کے ساتھ 700 صحابہ تھے، ایک بڑی تعداد تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 832 کلومیٹر کا وہ فاصلہ کئی دنوں میں طے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے عمامہ پگڑی پہنائی، اور پھر تلوار اپنے ہاتھوں سے دے کر دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت کی کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ قوم نصرانی ہیں، نصارہ کرسچن جس کو ہم کہتے ہیں، اہل کتاب، اس قوم کے لوگ ہیں۔ جانے کے بعد پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ایسی صورت میں ان کے سردار کی بیٹی کو تم نکاح کا پیغام بھی دے دینا، تاکہ مدینہ سے دومۃ الجندل کے تعلقات مسلمانوں کے درمیان باقی رہ جائیں۔ اس لیے کہ اگر یہ رشتہ بھی ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ مدینہ آئیں گے اور یہاں کے لوگ
دومت الجندل جائیں گے. کافی لمبے فاصلے پر وہ علاقہ ہے دومت الجندل. 832 کلومیٹر. ادھر مدینہ سے مکہ 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 700 صحابہ کے ساتھ دومت الجندل روانہ فرمایا. جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو آپ 3 دن تک مسلسل انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں. الگ الگ لوگوں سے آپ نے ملاقاتیں کی، سردار سے ملاقات کی، اسلام کا جو پیغام ہے، اسلام کی تعلیمات ہے انہیں بتائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعوت میں کامیابی عطا فرمائی. سردار نے ایمان قبول کر لیا، اور سردار کے ساتھ ساتھ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا. یہ اس طرح کے جو بڑے واقعات تھے نبی کی زندگی میں، نبی کی تاریخ میں. ایک وہ بنی المستلق کا واقعہ کہ وہاں سردار کے ساتھ ساتھ پوری قوم مسلمان ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ واقعہ کہ ایک شخص کی دعوت پر 1-2 نہیں، پورا کا پورا علاقہ، پورے تمام کے تمام لوگ ایک قبیلے کے مسلمان ہو جاتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے واقعی ایک بڑی کامیابی تھی، اور ساتھ میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق وہاں کے سردار کی بیٹی کو پیغام بھیجا، اور وہ سردار نے قبول بھی کر لیا، کیونکہ وہ سردار اب مسلمان تھا، اس نے اب اسلام قبول کر لیا تھا. اور اس کے لیے بڑی شرف کی بات تھی کہ مدینے کا کوئی ساتھی، نبی کا کوئی ساتھی، مدینے سے آنے والے قریبی شخص، ان سے ہمارا رشتہ قائم رہ جائے، یہ اس کے لیے بھی اعزاز تھا. لہذا جیسے ہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام دیا ہے، انہوں نے قبول کر لیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں، اور سردار کی بیٹی کو اپنے ساتھ بیوی بنا کر مدینہ منورہ لے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نکاح کیے ہیں، ان نکاحوں میں زیادہ تر مقصد دعوتی پہلو ہوتا تھا. مقصد بس صرف نکاح کرنا نہیں ہوتا تھا، مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی قبیلے اور کسی قوم کی خاتون سے اگر نکاح ہو جائے تو عربوں کے درمیان میں جو قبیلوں کا تعصب ہوتا تھا، پہلے وہ تعصب غلط کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا، شر میں، فساد میں، جرائم میں اپنے لوگوں کا لوگ ساتھ دیا کرتے تھے کہ میرے قبیلے کا ہے، مجرم ہے، میں ساتھ دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی تعصب کو خیر کے کام میں استعمال کر لیا کہ اگر اس قبیلے کی کسی خاتون کو ہمارے پاس رکھا جائے نکاح کی صورت میں بیوی بنا کر، تو وہ قبیلہ یہ سمجھے گا کہ مدینہ ہمارے بیٹی کے، ہمارے داماد کا شہر ہے، مدینہ ہمارے داماد کا شہر ہے. لہذا کبھی بھی کوئی اب داماد کے شہر پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، چونکہ ایسے قوموں سے شرارتوں کی امیدیں ہوا کرتی تھی. تو یہ رشتے ہو جانے سے بہت سی جگہوں پر جو لڑائیاں ممکن تھی، جو اختلاف ممکن تھا، وہ اختلاف ختم ہونے لگا. تو یہ شعبان کے مہینے میں یہ دوسری کامیابی تھی. پہلی وہ کامیابی غزوہ بنی المستلق کے تمام لوگ مسلمان ہوئے، اور وہاں کے سردار کی بیٹی جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی نے نکاح فرمایا تھا. اور یہاں دومت الجندل کے سردار کے بیٹی سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کر لیا. اگر سردار کی بیٹی یہاں موجود ہے تو مطلب یہ ہوا کہ سردار اب ہمارے ساتھ اچھے تعلقات میں رہیں گے، اور سردار ہمارے ساتھ اچھے تعلقات میں رہیں گے تو ان کے ماتحت جو افراد ہیں پھر وہ کبھی سر نہیں اٹھا سکیں گے، کبھی شرارت نہیں کریں گے. تو یہ دعوتی حکمت اور بہت اہم حکمت تھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نکاح کے اصول میں، نکاح کے ضوابط میں یہ بتایا ہے، تنکح المرأة لأربعین،
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے عام طور پر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کا مال، کہ وہ مالدار ہے اس لیے نکاح کرتے ہیں، یا خوبصورتی، یا پھر اس کا خاندان، یا پھر اس کا دین۔ سب جائز ہیں۔ کوئی مال کے حساب سے نکاح کرے تو بھی جائز ہے، کوئی خوبصورتی کے حساب سے نکاح کرے تو بھی جائز ہے، کوئی اچھے خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے تو بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی دین کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کرتا ہے تو یہ ان تمام میں سب سے بہتر ہے۔ تو یہ جو نکاح ہوئی ہے دین کی خاطر، اس قوم کے درمیان میں دین پھیلانا، اور جیسے ہی اسلام ان لوگوں نے قبول کر دیا، مدینہ سے دومت الجندل 850 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب یہ نئے نئے مسلمان ہیں، ظاہر سی بات ہے ان نئے نئے مسلمانوں کو اسلام سے جوڑ کے رکھنے کے لیے ایسا تو مشکل تھا کہ صحابہ کو وہاں چھوڑ دیا جائے۔ اس سے پہلے یہ آزمایا گیا تھا، کئی مرتبہ لوگوں نے کہا ہمارے پاس صحابہ کو بھیجیے، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ نے بھیجا، لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو اب اس کا طریقہ کیا تھا کہ اس قوم کو ہم سے جوڑ کر رکھا جائے، تو یہ نکاح کا طریقہ کہ اس کے ذریعے ادھر کے لوگوں کا وہاں کے لوگوں کا ادھر آنا جانا یہ لگا ہوا رہے گا، اور اس سے اسلام سے بھی ان کا تعلق باقی رہے گا۔ ایک دوسرا واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا تھا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ تھوڑا اس سے مختلف ہے۔ واقعہ فدق کا ہے۔ فدق ایک مشہور نام ہے، خاص طور پر اس نام کو شیعہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ شیعوں کے پاس فدق نام کے کمیٹیاں، سوسائٹیاں، جامعات، روڈ، یہ دنیا بھر کے شارع فدق روڈ، فدق ہائی وے، فدق جامعہ، فدق اسکول، فدق سوسائٹی، ایسے نام زیادہ رکھتے ہیں وہ لوگ۔ کچھ وجوہات ہیں، انشاءاللہ اس کے آئندہ کے درس میں اس کا ذکر کبھی آئے گا۔ تو فدق کی سرزمین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ وہاں کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں، ان کا مقصد ہے مدینے کو نقصان پہنچانے کا۔ حالانکہ غزوہ بنی مستلق ابھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی جہاں جس کو سمجھ میں آتا تھا وہ چاہتا تھا کہ چلو میں بھی کچھ آزما لوں، میں بھی ہاتھا پائی کر کے دیکھ لوں، ہو سکتا ہے مجھے بھی کامیابی مل جائے۔ دوسروں کی بربادی، دوسروں کی ناکامی دیکھ کر سبق بھی نہیں لیتے تھے۔ مکہ کے قریب میں جا کر مسلمانوں نے بن مستلق کو شکست دے دی، اور یہ فدق والے جو تقریباً 280 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، لیکن یہ بھی ملک شام کی طرف ہے۔ ابھی تک کی جتنی کاروائیاں ہوا کرتی تھی سن 6 ہجری سے پہلے تک، یہ سب مکہ کی طرف ہوتی تھی، مدینہ سے جنوب کی سمت میں۔ اب جو کاروائیاں ہو رہی ہیں مدینہ سے شمال کی سمت میں، نارتھ میں، جو ملک شام اور ملک عراق کا جو راستہ ہے اس راستے پر، فدق بھی اسی علاقے میں ہے۔ 280 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں کچھ لوگ جمع ہوئے، اور ان کا مقصد تھا خیبر کے یہودیوں کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، تاکہ مل کر مدینے والوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فدق جائیے، دیکھیے وہ کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں ہم لوگوں سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 100 صحابہ کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ اسی شعبان میں، جس مہینے میں عبد الرحمن بن عوف کو دومت الجندل بھیجا گیا، اسی مہینے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدق بھیجا گیا تھا۔ فدق کی سرزمین پر ان لوگوں نے خیبر کے یہودیوں سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں کھجوریں دو، کیونکہ خیبر کا جو علاقہ تھا وہ کھجوروں کے باغوں کا علاقہ ہے۔ آج بھی وہاں پر کھجور کے باغات بہت ہیں، پہلے اور زیادہ تھے، اب آبادی بڑھ گئی ہے۔ تو آپ ہمیں کھجوریں دیں، بدلے میں ہم آپ کو ہتھیار اور پیسہ دیں گے۔
تاکہ آپ طاقتور ہو جاؤ اور مدینے والوں سے مقابلہ کر سکو۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے فدق کی طرف نکلے ہیں، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اس کو، کہا تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے ادھر ادھر کی باتیں کہی، تو ذرا جب سختی کی گئی تب اس نے بتایا میں اس قوم کا جاسوس ہوں، جو قوم آپ کے خلاف غداری کر رہی ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اتفاق کر رہی ہیں، یہودیوں کا ساتھ دے رہی ہے، اسی قوم کا میں جاسوس ہوں، اور میں مدینے کے حالات کی جانکاری لینے کے لیے جا رہا تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا، گرفتار کیا اور اسے کہا کہ اب تو وہ ممکن نہیں ہے کہ تم مدینہ جا سکو، اپنی جان بچا سکو، یہی کافی ہے، لیکن شرط ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے، تم پکڑے گئے ہو، جرم کی حالت میں تم پکڑے گئے، تمہارا تو خاتمہ ممکن ہے اب، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم محفوظ رہ جاؤ، تمہاری جان بچ جائے، تو ہمارے لیے کام کرو۔ کیا کام کرنا ہے؟ جس قوم کے جاسوس بن کر تم آئے تھے، اب اسی قوم کے خلاف ہمارے جاسوس بن جاؤ۔ وہاں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں، کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ ہم کو خبر دو، ساری باتیں ان کی ہم کو بتا دو آپ۔ بڑی مشکل سے وہ تیار ہوا اور اس نے پھر ساری خبریں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، ان کی تیاری کی اور ان کے ہتھیاروں کی، ان کی اجتماع کی، کتنے افراد وہاں موجود ہیں، ساری کیفیت اس جاسوس نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے سے قریب پہنچ کر اچانک ان پر حملہ بول دیا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آیا، وہ تو خوش تھے کہ ہم تیاری میں ہیں، ہمارا جاسوس مدینہ جا رہا ہے، وہاں جائے گا، وہاں سے خبریں لے کر ہمارے پاس آئے گا، ہم اور تیاری کریں گے، اس خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ اور دیکھے اچانک یہاں صحابہ ان کے محلوں میں، ان کے علاقوں میں، ان کے میدانوں میں گھس گئے، افراتفری پھیلنے لگی، کچھ مارے گئے، کچھ پکڑے گئے، کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ تو اس وقت میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 500 اونٹ اور 2000 بکریاں۔ وہ زمانہ ایسے تھا جب ان کے پاس اونٹ اور بکریاں زیادہ ہوا کرتے تھے، گھوڑے اور دیگر جانور کم ہوتے تھے، اور ہتھیار ہوتا تھا، اونٹ، بکریاں، ہتھیار، یہی سب چیزیں ہوتی تھی۔ تو جب یہ قوم بھاگی ہیں تو مال غنیمت میں آپ کو 500 اونٹ اور 2000 بکریاں ملی ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر آئے اور یہاں آ کر فوج میں اور دیگر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تو ایک جگہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہاں کے لوگوں کو مسلمان بنا دیا، وہ کامیابی ہوئی۔ دوسری جگہ جہاں پر جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی، مسلمانوں نقصان پہنچانے کی تیاری کر رہی تھی، یہاں شکست دی گئی اور بدلے میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنگ کی حالت میں نہیں رہتے تھے۔ اتنی جنگیں ہوئی ہیں لیکن ہر جنگ میں آپ نہیں گئے، ہر جگہ آپ حاکم ہیں، آپ تمام مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں۔ اگر بار بار شعبان میں ادھر، شوال میں ادھر، رمضان میں ادھر، ذی الحجہ میں ادھر بس جاتے رہ جائیں تو مدینہ کون سنبھالے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تربیت دیتے تھے کہ ہم تو ہیں ہی، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے جنگی کاروائیوں میں تربیت ہم آپ کو بھی دیں گے۔ جیسے کسی جنگ میں اگر ہم سردار بن کر، کمانڈر بن کر چلتے ہیں تو فوج کو کیسے ترتیب دینا چاہیے، جو طریقہ ہے وہ طریقہ آپ لوگوں میں بھی تو آنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو آپ کے قریبی لوگ تھے، ابوبکر، عمر، عثمان اور علی، یہ خلفائے راشدین میں سے، اور زیادہ قریب رہنے والے ابوبکر عمر تھے۔ بہت کم ہی مرتبہ ابوبکر عمر کو آپ بھیجا کرتے تھے، بلکہ ان کے علاوہ دیگر صحابہ کو آپ زیادہ بھیجتے تھے، کیونکہ ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے ساتھ رہتے تھے اور یہ آپ کے ہر مسئلے میں مشیر خاص ہوتے تھے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مشیر ادھر ادھر چلیں اور ہم اکیلے پڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں پر بڑا اعتماد تھا، بڑا بھروسہ تھا، اور ان دونوں نے ہر میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے مشورے دیے۔ تو آپ کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں، کبھی عبد الرحمن بن عوف کو بھیج رہے ہیں، کبھی دوسروں زید بن حارثہ کو بھیج رہے ہیں۔ تو یہ جو ابوبکر عمر ہیں یہ تو تیار ہے ہی، یہ اس مقام مرتبے کے مالک ہے ہی، لیکن ایسا نہیں کہ ایک ہی دو اس قابل رہیں، بلکہ ہمارے پاس ایسی ایک بڑی ٹیم تیار ہو جانی چاہیے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ لوگوں کو آزمایا، الگ الگ لوگوں کو پیغام دے کر بھیجا، اور سب نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، کبھی بھی ذمہ دار کو اپنے ماتحت کے لوگوں میں سے الگ الگ کاموں کے لیے مختلف لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں، یہ کام میں، وہ کام بھی میں، یہ کام بھی میں، یہ میرے پاس، وہ میرے پاس، سب میں ہی کرتا رہوں، باقی کسی سے کوئی تعلق نہیں، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں، میں کسی پر اعتماد کرتا نہیں۔ یہ سب سے ناکارہ حاکم ہوتا ہے، سب سے ناکارہ۔ جو اپنی قوم پر اعتماد نہیں کرتا، اس حاکم پر قوم کبھی اعتماد نہیں کرتی، اور اس کی قوم کبھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنا کر جنگوں کی حالت میں بھی آپ نے مسلمانوں کو ملک کیسے چلانا چاہیے اس کا پیغام دیا ہے۔ ملک چلانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی لوگوں کو بھیجا وہاں پہلے اسلام کی دعوت کا بھی ذکر کیا۔ اسلام کی بھی دعوت دیں آپ، ایسے ہی نہیں کہ صرف جانا ہے، خالی مارتے رہنا، لڑائی کرتے رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ افواجا کا ترجمہ کیا جاتا ہے فوج در فوج۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئی تو آپ دیکھو گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فوج در فوج کا مطلب یہاں سمجھ میں آتا ہے، بنی المستلق پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے، دومت الجندل والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے فوج در فوج، یعنی ایک دو نہیں، ابتدا میں پہلے ایک دو اسلام قبول کرتے تھے، لیکن اب اسلام قبول کرنے والوں کی جو تعداد ہے، جو رفتار ہے، وہ رفتار بڑھ گئی اور تعداد بھی بڑھ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی دین اسلام کی دعوت میں کامیابی عطا فرمائے، لوگوں کے درمیان ہمیں اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔